الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اس وقت ملک کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں پر ظالم حملہ آور ہے اور مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہیں اس وقت، نہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ علماء اور ائمہ محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کے گھر اور دکانیں محفوظ ہیں۔ کہیں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، کہیں ائمہ حضرات کو شہید کیا جا رہا ہے اور کہیں دکانوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ الغرض ظالم ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، اور ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سرکار کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گویا کہ سرکار ان آتنکوادیوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ اور وہ تمام تر پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ تمام پارٹیاں اس وقت خاموش تماشائی نظر آ رہی ہیں، اور پولیس اس وقت ظالموں کی حمایتی نظر آ رہی ہے۔ ظالم سمجھ رہا ہے کہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے، جتنا تجھے ظلم کرنا ہے کر لے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حساب لینے والا نہیں ہے۔ ظالموں سنو، تم بہت زیادہ طاقتور ہو، لیکن کیا تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ ہے؟ فرعون بھی بہت زیادہ طاقتور تھا، اور اس نے اس طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اس قدر ظلم کیا، وہ مسلمان بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ کیا فرعون کا یہ ظلم موسیٰ علیہ السلام کو روک چکا ہے؟ کیا فرعون کے اس ظلم سے مسلمان مٹ چکے ہیں؟ یاد رکھو ظالموں، فرعون کے ظلم سے نہ موسیٰ علیہ السلام رکے ہیں، نہ مسلمان مٹے ہیں، بلکہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ جب اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے، وہ چلایا، وہ رویا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تیرا رونا چلانا کسی کام کا نہیں ہے، اب تو روتا ہے، چلاتا ہے، اس سے پہلے تو فساد مچا چکا ہے، اور تو مفسدوں میں ستا، فساد کرنے والوں میں ستا، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے۔ اور فرعون کو اللہ نے عبرت بنایا، ایسا عبرت بنایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک دنیا اس کو ظالم کے نام سے یاد کرے گی اور اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہونے والا ہے؟ جیسے فرعون کا ہوا ہے، جیسے ابو جہل کا ہوا ہے، جیسے ابو لہب کتوں کی طرح مرا ہے، ایسے تم بھی مرو گے، اور تمہارا کوئی نام لینے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ تمہیں لوگ ظالموں کے نام سے جانیں گے اور تمہارا نام اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب حالات بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، حالات کروٹ لیں گے، اور اس تاریکی کے بعد ایک صبح روشن ہوگی۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج تمہارے پاس طاقت ہے، آج تم ظالم بنے ہوئے ہیں، آج تم نے اس دنیا کو ظلم سے بھر دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اس دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور اس دنیا میں تکبیر کے علاوہ کوئی اور نعرہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، حالات بہت سنگین ہیں، تشویشناک ہیں، لیکن حالات مایوس کن نہیں ہیں۔ ان حالات میں بھی ہم مایوس نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ ایک دن یہ وقت بدل جائے گا، تمہیں حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر ضرورت ہے اس وقت، تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور پکے تابعدار بن جاؤ۔ تم صحابہ کرام کی سیرت کو اپنا لو، تمہاری سوچ صحابہ کرام کی سوچوں کی طرح ہو، تمہاری فکر صحابہ کرام کی فکروں کی طرح ہو، تمہاری سیرت اور تمہارا ہر کام صحابہ کی طرح ہو۔ تم صحابہ کو اپنا مقتدی بنا لو اور صحابہ کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرو، تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ قرآن وعدہ کرتا ہے
قرآن پکارتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، حالات کتنے بھی سنگین ہو، حالات کتنے بھی زیادہ تشویشناک ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم سچے مسلمان بن گئے، تمہارے اندر صحیح اسلام آ گیا، تم اسلام کی صحیح تصویر بن گئے، تم اسلام کے صحیح ترجمان بن گئے، اور تم اسلام کا سچا داعی تم اگر بن گئے اسلام کے، تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ مسلمانوں، یہ حالات بدل جائیں گے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ظالموں، تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا انجام عبرتناک ہونے والا ہے، اور تمہیں اللہ عبرت بنائے گا، اور دنیا تمہیں ظالموں کے نام سے یاد کرے گی، اور اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔